السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، اہل حدیث لوگ ہر غلط بات کو غلط کہتے ہیں، سعودی علماء کی غلطیوں کو غلطیاں کیوں نہیں کہتے؟ ان کو اعلانیہ غلط کیوں نہیں کہا جاتا اور ان سے چندہ بھی لیتے ہیں؟ پہلی بات تو آپ نے بالکل بجا فرمائی کہ اہل الحدیث ہر غلط کام کو غلط کہتے ہیں، یعنی کسی شخصیت کی قدر و منزلت میں توہین، اہانت، گستاخی، بے ادبی کیے بغیر کسی کی بھی ہر وہ بات جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، اہل الحدیث اہل السنہ کا یہی موقف ہے کہ قرآن و سنت پہ عمل کیا جائے اور قرآن و سنت کے خلاف برخلاف جو بھی چیز ہو اس کو رد کر دیا جائے۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ سعودی علماء کی غلطیوں کو غلط کیوں نہیں کہتے، تو بھائی سعودی علماء کی کون سی ایسی غلطیاں ہیں مسائل میں، فقہی مسائل میں یا عقیدہ میں، آپ بتائیں کہ اس کے بارے میں قرآن و سنت کے واضح دلائل موجود ہوں اور ہم کہیں کہ نہیں، ہم نے اس سعودی عالم کی تقلید کر لی ہے، وہ شیخ ابن عثیمین ہوں، شیخ ابن باز ہوں، محمد بن عبد الوہاب ہوں، یا کوئی بھی سعودی عالم ہو، شیخ صالح الفوزان ہو، یا کوئی بھی سعودی علماء یا ان سے بڑے، تو ہم نے کسی کی غلط بات کو جو قرآن و سنت کے خلاف ہو اس کو ہم نے اپنایا ہو، یا اس کی ہم نے تعویل کی ہو، یا اس کی ہم نے تائید کی ہو؟ آپ کوئی مثال پیش کریں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے والد گرامی خلیفہ راشد سیدنا عمر ابن خطاب کے حج تمتع سے منع کرنے والی بات کو اس لیے نہیں مانا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف جاتی تھی۔ تو ہمارا بھی یہی موقف ہے، یہی منہج ہے۔ امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ جو سعودی عرب کے علماء سے بہت بڑے ہیں، کتنے مسائل میں ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں۔ اسی طرح مثال آپ لے لیجئے، سعودی علماء رکوع کے بعد ہاتھ باندھتے ہیں اور اسی کے قائل ہیں اور اسی کے فاعل ہیں اور اسی کو سنت کہتے ہیں، شیخ ابن عثیمین بھی، شیخ ابن باز بھی۔ لیکن اہل حدیث علماء برِ صغیر پاک و ہند کے یا تمام کہہ لیں کہ علاقوں کے جو اس کو کہتے ہیں کہ نہیں، ہاتھ چھوڑنا یہ زیادہ درست ہے۔ اسی طرح سعودی علماء کے کئی ایسے فتاوی جات ہیں جن کو اہل حدیث علماء نے اپنایا نہیں ہے بلکہ اس کو رد کر دیا ہے، اس وجہ سے کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ تو آپ کوئی مثال پیش کیجیے نا کہ یہ مسئلہ قرآن مجید میں اس طرح ہے، صحیح حدیث میں اس طرح ہے، اور فلاں سعودی عالم نے یہ فتویٰ دیا ہے اور ہم نے ان کے فتوے کی وجہ سے قرآن و سنت کو رد کر دیا ہے۔ باقی آپ اگر سیاسی معاملات کو لینا چاہتے ہیں تو بھئی سعودی علماء تو خود سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے، تو پھر وہ سعودی علماء کی بات تو نہ ہوئی، وہ تو سعودی عرب کے حکمرانوں کی بات ہوئی۔ تو لہٰذا ہم اعلانیہ ہر وہ بات جو قرآن و سنت کے خلاف ہو ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو رد کر دیتے ہیں، اور ہم اس میں نہ سعودی، نہ غیر سعودی، نہ پاکستان، نہ ہندوستان، کسی بھی عالم کی بات کو جو قرآن و سنت کے خلاف ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو ایسے مجمل طور پر آپ کا کہہ دینا یہ درست نہیں ہے، بلکہ اہل حدیث علماء نے فقہی مسائل میں سعودی عرب کے علماء سے کثیر مسائل کے اندر اختلاف کیا ہے، جو کتابوں میں بھی موجود ہے اور تقریر و تحریر میں بھی موجود ہے۔ اب اسی کو مثال لے لیجئے کہ سعودی عرب کے جو علماء ہیں وہ حنابلہ ہیں، اور وہ تحقیقی حنابلہ ہیں، یعنی حنبلی ہیں۔ یہ ہمارے برصغیر پاک و ہند کے حنفیوں کی طرح جامد مقلد نہیں ہیں، بلکہ میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کو بہت پڑھتا ہوں۔ ان کی الشرح الممتع علی زاد المستقنع، وہ ایک حنبلی متن کے اوپر ان کی شرح ہے، یعنی جو پیچھے کتاب ہے، متن ہے، وہ حنبلی متن ہے۔ تو جگہ جگہ پر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فقہ حنبلی کی، امام احمد بن حنبل سے آنے والے کئی اقوال کو اس وجہ سے رد کر دیتے ہیں کہ یہ قرآن کے یا سنت کے خلاف ہیں۔ تو سعودی عرب کے جو تحقیقی علماء ہیں وہ تو خود فقہ حنبلی کے اس طرح
مقلد نہیں ہیں کہ قرآن و سنت کے خلاف بھی بات آ جائے تو پھر بھی اس کو مانتے رہیں۔ تو لہٰذا یہ بات مجمل طور پر اس طرح کہہ دینا درست نہیں ہے۔ آپ کوئی مثال پیش کیجئے نا کہ فلاں مسئلہ ہے اور قرآن و سنت میں واضح صریح طور پر یہ مسئلہ اس طرح ہے، اور سعودی عرب کے علماء نے فتویٰ یہ دیا ہے، اور اہل حدیث برصغیر پاک و ہند کے معتبر علماء نے قرآن و سنت کو چھوڑ کر سعودی علماء کی وجہ سے اس طرح فتویٰ دیا۔ آپ کوئی مثال پیش کریں، ہمارے سامنے تو کوئی مثال نہیں ہے۔ باقی جن مسائل کے اندر اختلاف ہوتا ہے، اجتہادی اختلاف، تو ان میں جیسے بڑے ائمہ کے درمیان اختلاف ہو گیا، رائے کا اختلاف ہے، دونوں طرف دلائل موجود ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کسی ایک مسئلے کے اندر جو اختلافی مسئلہ ہو، اجتہادی مسئلہ ہو، اس میں ہم سعودی عرب کے علماء کے ساتھ ہماری موافقت ہو جائے۔ اب میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا یہ موقف ہے کہ جو تنعیم سے، مسجد عائشہ سے عمرہ ہوتا ہے، وہ آپ کثرت کے ساتھ جتنے چاہیں عمرے کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے بہت سارے علماء، بلکہ شیخ البانی رحمہ اللہ جو بڑے زبردست اہل حدیث تھے اور وہ حنبلی بھی نہیں تھے، اسی طرح شیخ ابن عثیمین نے خود اس بات کا رد کیا ہے، اور وہ اس تنعیم کے عمرے کو، یا بار بار یہ جو عمرے دہرائے جاتے ہیں بغیر سفر کے، وہ ان کو نہیں مانتے۔ تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں، میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہے کہ کن کن مسائل کے اندر جو ہے وہ سعودی عرب کے علماء سے ہمارا اختلاف موجود ہے۔ سعودی عرب کے علماء جو ہیں وہ صرف اور صرف سری نماز جنازہ پڑھانا ہی جائز سمجھتے ہیں، اور جب کہ ہم یہاں پر اہل حدیث جو ہے وہ سری بھی پڑھتے ہیں نماز جنازہ، اور جہری بھی پڑھتے ہیں۔ میں نے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کی مثال آپ کو دی، وہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھتے ہیں، ہم چھوڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ نماز جنازہ میں صرف ایک طرف ہی سلام پھیرنا جائز سمجھتے ہیں، اور دلائل بھی ان کے واضح ہیں، لیکن ہم دو طرف سلام پھیرتے ہیں عموم سے استدلال کر کے، اور شیخ البانی نے بھی یہی بات احکام الجنائز کے اندر لکھی ہے۔ اور کئی سارے ایسے، باقی جو عقیدے کی آپ بات کر لیں تو بھائی عقیدے کے اندر تو ماشاءاللہ آپ صرف شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب التوحید یا اصول الثلاثہ پڑھ لیں، یا اصول الاربعہ پڑھ لیں، یا القواعد الاربعہ پڑھ لیں، تو اس میں اللہ کے فضل سے جتنا بھی عقیدہ بیان کیا گیا ہے وہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے، تو ہم اس کی کیوں کر مخالفت کریں گے؟ تو آپ ایسا مسئلہ لائیں کہ جو قرآن و سنت میں واضح طور پر لکھا ہو، موجود ہو، اور سعودی عرب علماء نے اس کے خلاف فتویٰ دیا ہو صرف فقہ حنبلی کے تعصب میں، اور ہم نے ان کی موافقت کی ہو، تو ایسا آپ کو نہیں ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔